اگر لفظی ہے صرف تو پھر شرک نہیں ہے، اگر مانوی بھی ہے ساتھ تو پھر شرک ہوگا۔ اور ایسا کوئی بھی بندہ اعتقاد ہی نہیں رکھ سکتا کہ جیسے ولایت اللہ کی صفت ہے ویسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے، نہیں، ممکن ہی نہیں، کیونکہ رب کائنات کی صفت ولایت ذاتی ہے، اس کی اپنی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت ولایت عطا کی گئی ہے، آپ پر کرم کیا گیا ہے، آپ پر فضل کیا گیا، آپ پر انعام کیا گیا ہے۔ جبریل امین کو ولایت جو ہے وہ عطائی ہے، وہ دی گئی ہے۔ اشتراک بظاہر پایا جا رہا ہے، حقیقت میں کوئی کسی قسم کا اشتراک پایا ہی نہیں جا رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زبانی ہم شرک کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ الفوز الکبیر صفحہ 27 پر آپ فرماتے ہیں الشرک ان یثبت بغیر اللہ سبحانہ وتعالی شیئا من صفات المختصۃ بہ۔ شرک کیا ہے؟ شرک ان یثبت بغیر اللہ، ان یثبت اللہ، یثبت بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کر دینا۔ شرک کیا ہے؟ ان یثبت بغیر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت کر دینا شیئن، کوئی ایسی چیز، من صفات ہی، جو اس کی صفات میں سے ہو، المختصۃ بہ، اور اس کے ساتھ خاص ہو، یعنی اللہ کی خاص صفات میں سے کوئی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کر دینا، یہ صفت شرک ہے۔ اب یہ خاصہ کیا ہے؟ خاصہ کی تعریف کیا ہے؟ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ خاصہ یہ ہے جو ایک ذات میں تو پایا جائے لیکن کسی اور میں پایا ہی نہ جائے۔ خاصہ کیا ہے؟ خاصہ ہو، شرک کیا ہے؟ وہ صفات جو رب کی ذات کا خاصہ ہیں ان کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک ہے۔ اب خاصہ کیا ہے؟ خاصہ یہ ہے کہ وہ چیز، وہ صفت صرف اسی ذات کے ساتھ پائی جائے، کسی اور کے ساتھ پائی ہی نہ جائے۔ اب یہ تو ممکن ہی نہیں کوئی اور بندہ اس طرح کی صفات کو ثابت کرے گا کسی دوسرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا مدار شرک 4 باتوں پر ہے۔ شرک کا مدار 4 چیزوں پر ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے آج کی نشست انہی 4 باتوں کو سمجھنے پر ہی موقوف کر دی جائے، کیونکہ پھر ٹائم بڑھ جائے گا نا، کیونکہ آگے چلے تو کتنا ہے؟ 4 باتوں پر مدار شرک 4 باتوں پر ہے۔ کون کون سی؟ ایک یہ کہ ایسی صفات کا کسی کے لیے ثابت کرنا جو رب کائنات کے وجود کے ساتھ خاص ہیں، ایسی صفات کو ثابت کرنا جو رب کی ذات کے لیے خاص ہے، مثلا جیسے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ اپنے وجود میں خود ہے، جب سے ہے، جب تک ہے، جہاں سے ہے، اس کا نہ کوئی خالق ہے، نہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کے وجود میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، وہ واجب الوجود ہے، اور کوئی ذات واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ دوسرا کیا ہے کہ کسی اور کو بھی عبادت کا مستحق ٹھہرانا، ایک ہے اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا ہے عبادت میں اس کے ساتھ، جس طرح وہ مستحق ہے عبادت کا، اس کی عبادت جس طرح اس کا حق ہے، اسی طرح کسی اور کا حق بھی سمجھنا کہ یہ بھی عبادت کا مستحق ہے جی۔ تو یہ دوسری بات ہوگی، پہلی ہے ذات میں، دوسری ہے عبادت میں، اور تیسری بات کیا ہے؟ صفات خاصہ کا غیر کے لیے ثابت کرنا۔ پہلا تھا ذات میں شریک ٹھہرانا، دوسرا تھا عبادت میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ اس کی جو خاص صفات ہیں وہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا، مثلا علم بالذات، اس کا ذاتی علم ہے، کسی اور کے پاس ذاتی علم موجود نہیں ہے۔ دوسری ہے علم بالقدرت، یہ قدرت کا سارا علم اسی کے پاس ہے کہ کیسے تخلیق ہوا، کیسے نہیں ہوا، کیسے کس کی کہاں پر قدرت ہے، یہ سارے اعمال، یہ سب جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قدرت کا پورا علم اسی کے پاس ہے۔ اور تیسرا ایجاد اور قدرت کا اختیار اس کا ذاتی ہے۔ یہ 3 صفات ہیں جو اس کی خاص ہیں، ایک اس کا علم، اس کا ذاتی ہے، دوسرا اس کی قدرت، اس کی ذاتی ہے، تیسرا یہ ایجاد، کسی کو تخلیق کرنا، یہ بھی اس کی ذاتی صفت